اگر اب ہم اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں کہ اسرائیل کے جنوبی حصے میں صحرائے نقب میں واقع دیمونا کے اسٹریٹجک علاقے کو نشانہ بنایا گیا ہے تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ سرخ لکیر جسے 1948 سے آج تک کسی نے چھونے کی جرت نہیں کی تھی، آج رات ایران نے اسے براہ راست آگ کی زد میں لا کھڑا کر دیا ہے۔ ہم یہاں صرف اسرائیلی نہیں بلکہ عالمی سطح کے خوف اور تشویش کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ اس شدید ایرانی حملے نے اسرائیل کی جوہری حصار اور تحفظ کو چیلنج کر دیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم واقعی ایک وجودی خطرے کی عملی تصویر کے سامنے کھڑے ہیں؟ آنے والے گھنٹوں میں دنیا، خاص طور پر واشنگٹن، اس صورتحال کے ساتھ کیسے نمٹے گی؟ 16 مارچ 2026 کی شام کی سب سے بڑی خبر یہی ہے کہ مرکز تحقیق نقب یعنی دیمونا جوہری ری ایکٹر کے اطراف کو نشانہ بنایا گیا۔ یہ اس کھلی جنگ کے 16ویں دن پیش آنے والا واقعہ ہے۔ یہ حملہ ایران کی جانب سے داغی گئی 53ویں میزائل لہر کا حصہ بتایا جا رہا ہے، جس کے ذریعے تہران نے عملی طور پر اعلان کیا ہے کہ تنازع اب واپسی کے بغیر مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ میدانی رپورٹس کے مطابق ایرانی طویل فاصلے تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائل اس جوہری کمپلیکس کے آس پاس کے علاقوں میں گرے ہیں۔ اسے اسرائیل کی اسٹریٹجک تنصیبات کی تاریخ میں سب سے خطرناک دفاعی دراڑ قرار دیا جا رہا ہے۔ اگرچہ حملہ بنیادی طور پر ملحقہ تنصیبات اور بیرونی حفاظتی نظاموں پر مرکوز تھا، لیکن سیاسی اور عسکری پیغام میزائلوں کے پہنچنے سے پہلے ہی واضح ہو چکا تھا۔ وہ جوہری چھتری جو اسرائیل کی آخری دفاعی ضمانت سمجھی جاتی تھی، آج رات پہلی بار براہ راست نشانے پر آ گئی ہے۔ واشنگٹن اور دیگر عالمی دارالحکومتوں میں سفارتی حلقے اب اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اس ری ایکٹر کو کتنا نقصان پہنچا ہے، کیونکہ یہ اسرائیلی سیکیورٹی نظریے کا سب سے مقدس ستون سمجھا جاتا ہے۔ یہ صرف ایک فوجی مقام پر حملہ نہیں، بلکہ 7 دہائیوں سے قائم اسٹریٹجک ممنوعات کے ٹوٹنے کا منظر ہے۔ دیمونا وہ کمپلیکس ہے جسے اسرائیل کے جوہری پروگرام کا دل سمجھا جاتا ہے۔ یہ ری ایکٹر 1950 کی دہائی میں فرانسیسی مدد سے تعمیر کیا گیا تھا۔ تب سے اسرائیل جوہری ابہام کی پالیسی اپنائے ہوئے ہے۔ نہ وہ جوہری ہتھیار رکھنے کا اعتراف کرتا ہے اور نہ ہی اس کی تردید، لیکن دیمونا ہمیشہ اس ابہام کا مرکزی ستون رہا ہے۔ اس کے اطراف پر حملہ دراصل اس ابہام کو کھلے اور براہ راست خطرے میں بدل دیتا ہے۔ یہ دنیا کے سب سے زیادہ محفوظ کمپلیکسز میں شمار ہوتا ہے، جہاں کثیر سطحی فضائی دفاع، سخت فضائی پابندیاں اور جدید زلزلہ اور تابکاری نگرانی کے نظام موجود ہیں۔ اس لیے اس کے آس پاس ہونے والا کوئی بھی حملہ محض ایک فوجی کارروائی نہیں، بلکہ ممکنہ تابکاری خوف کا پیغام بھی سمجھا جاتا ہے۔ اسی دوران تل ابیب سے ایسی تصاویر گردش کر رہی ہیں جن میں مبینہ طور پر دکھایا گیا ہے کہ ایک ایرانی بیلسٹک میزائل نے ایک مضبوط پناہ گاہ کی چھت کو توڑتے ہوئے زیر زمین حصے تک رسائی حاصل کی۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے عسکری میڈیا نے بھی ایسے مناظر نشر کیے ہیں جن میں 53ویں میزائل لہر کے دوران میزائل داغے جاتے دکھائے گئے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ ان میزائلوں میں بنکر شکن وار ہیڈز لگے ہوئے ہیں جو زیر زمین اہداف کو نشانہ بنانے کے لیے تیار کیے گئے ہیں۔ اگر واقعی مضبوط کنکریٹ کی پناہ گاہیں بھی محفوظ نہیں رہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیلی شہری خود پناہ گاہوں کے اندر بھی عدم تحفظ محسوس کریں گے۔ ادھر شمالی محاذ پر بھی صورتحال کم کشیدہ نہیں۔ الجلیل کے علاقوں میں لبنان سے آنے والے راکٹوں کی شدید بارش ہوئی، جس میں حدسور بستی بھی متاثر ہوئی۔ وہاں کے رہائشیوں کو پناہ گاہوں تک پہنچنے کا بھی وقت نہیں ملا۔ رپورٹس کے مطابق استعمال ہونے والے بعض میزائل ٹکڑوں میں پھٹنے والے وار ہیڈز رکھتے تھے، جنہوں نے رہائشی عمارتوں اور املاک کو شدید نقصان پہنچایا۔ جنوب میں دیمونا اور شمال میں الجلیل پر حملوں نے اسرائیلی فوج کو کثیر محاذی جنگ کی صورتحال میں ڈال دیا ہے۔
فضائی دفاعی نظام ایک ساتھ بیلسٹک میزائلوں، ڈرونز اور دیگر حملوں کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ آخر میں یہ کہا جا رہا ہے کہ مرکز تحقیق نقب صرف ایک سائنسی ادارہ نہیں بلکہ اسرائیل کے وجودی نظریے کی علامت تھا۔ آج رات جب آگ اس کے آس پاس تک پہنچ گئی تو وہ ناقابل تسخیر حیثیت بھی سوالات کے گھیرے میں آ گئی ہے۔ ہم صرف نقب میں گرے میزائلوں کی بات نہیں کر رہے بلکہ اس راز کے بے نقاب ہونے کی بات کر رہے جسے اسرائیل دہائیوں سے محفوظ سمجھتا تھا۔ تل ابیب کی قیادت اب اس حقیقت کا سامنا کر رہی ہے کہ دیمونا جو کبھی تحفظ کی علامت تھا وہی اب سب سے بڑا وجودی خوف بن سکتا ہے۔